للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی عزتوں والا، عظمتوں والا، بڑا مبارک اور بڑا عظیم اور بڑی شان والا مہینہ ہے جس کی آج پہلی تاریخ ہے۔ وہ ایک لکھنے والے نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ 11 مہینے ایک مسلمان آدمی اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو اس آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، استغفار کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر لوگوں کو اس مہینے کے فضائل کا علم ہو جائے، اس کی عزت اور عظمت کا پتہ چل جائے، رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ ان کی خواہش ہو کہ پورا سال رمضان کا مہینہ رہے۔ اس قدر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس مہینے میں۔ میں صبح ہی پڑھ رہا تھا، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک قطرے کو دریا سے کوئی نسبت نہیں ہوتی، اسی طرح پورے 11 مہینوں میں اتنا رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا جتنا اس ایک مہینے میں ہوتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان اپنے مواعظ میں اس مہینے میں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں اصل میں اس لیے دیا کہ 11 مہینے آپ نے اپنی مرضی کی ہے۔ دیکھ لیں، اللہ نے منع نہیں کیا آپ کو، آپ کھائیں پیئیں، حلال کھائیں، صبح کھائیں، دوپہر کھائیں، شام کھائیں، رات کھائیں، دن میں 2 مرتبہ کھائیں، 4 مرتبہ کھائیں، اللہ نے منع نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں 11 مہینے تو نے اپنی مرضی سے گزارے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، ملازمتیں ہو رہی ہیں، 24 میں سے 23 گھنٹے دنیا کے لیے محنت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں آپ نے یہ کھانا پینا جو ہے یہ میری مرضی سے ہے۔ 11 مہینے آپ نے اپنی مرضی کی ہے، ہر معاملے میں اپنی مرضی کی ہے، لیکن یہ مہینہ جو ہے یہ آپ نے میری مرضی سے گزارنا ہے۔ اور اگر یہ ایک مہینہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں گے
یقین کرے کہ اگلا پورا سال الحمدللہ آپ کا بہت اچھا گزر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی ہے کہ یہ مہینہ جو ہے نا، یہ مہینہ یہ پورے سال کا دل ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اے میرے صحابہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ تندرست اور توانا ہوگا، انسان کا پورا جسم تندرست اور توانا ہوگا، اور اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اے میرے صحابہ، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے، دل۔ تو یہ پورے سال کا دل ہے۔ اگر یہ مہینہ ٹھیک گزر گیا، وہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ خوش بخت ہیں وہ لوگ جن سے رمضان کا مہینہ خوش ہو کے جائے، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جن سے رمضان کا مہینہ ناراض ہو کے جائے۔ گزر ان کا بھی جائے گا جو روزے رکھیں گے، اور ان کا بھی گزر جائے گا جنہوں نے نہیں رکھے۔ مہینہ تو گزر جائے گا، پہلے بھی دن گزرتے ہی رہتے ہیں، گزر جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی سنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بندے نے جان بوجھ کے رمضان کے ایک روزہ چھوڑ دیا، جی آج موڈ نہیں بنا، جی وہ جی آج جاگ نہیں آئی، جی آج جی ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے، صبح کچھ چھینکیں آئی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں آج روزہ نہ رکھیں۔ سنیں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ جان بوجھ کے رمضان کا ایک روزہ، سنیں بات، ایک روزہ چھوڑ دیتے ہیں، دو روایتیں ہیں، دونوں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک روایت میں کہ اس بندے کی باقی جتنی عمر ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، 100 سال ہے، رسول اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ اگر وہ ہر روز روزہ رکھے، ہر روز، خدا کی قسم وہ ایک روزہ رمضان کا جو چھوڑا ہے اس کا وہ نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگا لیں، جو اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں رمضان کے مہینے میں، وہ کہاں سے حاصل کرو گے؟ وہ کہاں سے آئے گی؟ ایک روایت میں کہ اگر بندے کی عمر 1000 سال ہو جائے، یہ چونکہ کثرت تعداد کے لیے فگرز استعمال ہوتے ہیں، ایک بندے کی عمر 1000 سال ہو جائے، ہر روز وہ روزہ رکھے، اس کی کمپنسیشن نہیں ہے جو رمضان کا روزہ آپ نے چھوڑ دیا۔ اندازہ لگا لیں۔ اور اگر کسی بندے نے، الحمدللہ میرے جتنے بھائی بزرگ بچے بیٹھے ہیں، اغلب گمان ہے کہ ماشاءاللہ سارے روزے سے ہوں گے، سننے والی یہ حدیث جو میں عرض کرنے لگا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک روزہ بھی اخلاص کے ساتھ رکھا، اللہ کی رضا کے لیے رکھا، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے جس بندے نے روزہ رکھا ہے، صرف ایک روزہ، اللہ تبارک، یہ بڑی حدیث ذرا سننے والی، جس بندے نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیں گے۔ آپ نے ایک مثال بیان فرمائی، مثال سنیں۔ ایک کوا، اس کا ایک بچہ نکلا ابھی انڈے سے، نیو بارن بیبی، آپ سمجھ لیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی پیدا ہوا، رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس بچے نے اڑنا شروع کر دیا، اڑتے اڑتے وہ بچہ جوان ہو گیا، اڑتے اڑتے وہ بوڑھا ہو گیا، اڑتے اڑتے وہ گرا مر گیا۔ جتنی اس نے اڑان بھری ہے کوے نے، ایک روزہ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا تو اللہ آپ کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے۔
بات سنیں، نہیں ختم نہیں، یہ جمعے کے خطبے پہ میں نے حدیث بیان کی، ایک زالوجی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کے بیٹھے تھے، وہ گھر گئے، انہوں نے جا کے اس پہ، چونکہ ان کا سبجیکٹ تھا، انہوں نے اس پہ ریسرچ کی کہ یہ کوے کی مثال رسول اللہ نے کیوں دی، کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان حکمت سے خالی نہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ یقین کریں، انہوں نے مجھے ایک میسج، واٹس ایپ میسج بھیجا، انہوں نے کہا جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جا کے میں نے دیکھا ہے، کوے پہ سرچ کی ہے، جتنے پرندے ہیں ان میں سب سے زیادہ اڑان کوا بھرتا ہے اور بغیر تھکے بھرتا ہے۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ 1 گھنٹے میں 45 میل سفر کرتا ہے، 70 کلومیٹر، ایک دن میں 1080 میل یہ اڑتا ہے، اور ایک سال میں 2,94,300 میل سفر کرتا ہے۔ آپ ذرا اس سے ملٹیپلائی کریں، یہ 1 سال ہے، اور میکسیمم عمر ایک کوے کی 15 سال ہے، اور یہ صرف 1 دن کے روزے کا اجر ہے جو اللہ پاک آپ کو دے گا۔ اندازہ لگا لیں آپ، صرف 1 روزہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم تو 29-30 رکھیں گے تو کبھی امکان ہے۔ اور ایمانداری کی بات یہ ہے میرے بھائی عزیز ہو، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے تلاش کرتا ہے، اللہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ بس آئے صحیح میرے پاس۔ یار 11 مہینے آپ نے اپنی مرضی سے گزارے، 1 مہینہ تو اس خالق اور مالک اور رب اور پروردگار کی مرضی سے گزار۔ آج ہم کہتے ہیں جی فلاں ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں، جی ہمارے مزاج سے واقف ہے، بچوں کے بھی وہی ڈاکٹر ہیں، بڑوں کے بھی وہی ڈاکٹر ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں کہ جس نے ہمیں مٹی کے قطرے اور ایک غلیظ ترین قطرے سے اتنے خوبصورت یہ شکلیں بنا دی ہیں، یہ قوت سامیہ، قوت بصرہ، قوت لمسہ، قوت شامہ، قوت جذبہ، قوت دافعہ، یہ سارے انسان میں ساری کائنات سمیٹ کے رکھ دی ہے، کیا وہ ہمارے مزاج سے واقف نہیں ہے؟ وہ ہمارے مزاج سے واقف ہے۔ وہ کہتا ہے 11 مہینے آپ نے اپنی مرضی کی ہے، 1 مہینہ صرف میری مرضی سے گزار لیں۔ جتنے غلیظ فاسد مادے اور رطوبتیں روحانی، جسمانی، مادی طور پہ تمہارے اندر اکٹھے ہو چکے ہیں، اگر تم میری مرضی کے مطابق گزارے گا وہ سارے کے سارے میں تمہارے اندر سے نکال لوں گا، لیکن 1 مہینہ تو نے گزارنا میری مرضی سے۔ کھانا بھی وہ ہے جو میں کہوں، پینا بھی وہ ہے جو میں کہوں، عبادت بھی وہ کرنی ہے جو میں کہوں۔ یہ مہینہ بڑی عزتوں والا مہینہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کثیر الروایات صحابہ میں سے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ 29ویں شعبان کو مدینہ طیبہ میں، سنیں میں کوشش کروں گا بڑی ذرا الگ سی اور انفارمیٹیو باتیں میں آپ سے عرض کروں، انشاءاللہ رمضان میں کریں گے، پہلے بھی کرتے ہیں۔ 29ویں شعبان کو پورے مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا جس کی نظریں مغربی افق پہ نہیں لگی ہوتی تھی جہاں چاند طلوع ہوتا تھا۔ کوئی مرد، عورت، جوان، بچہ، بوڑھا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو چاند نہ دیکھ رہا ہو۔ اگر چاند نظر آ جاتا تو نبی کریم خدا کہتے ہیں خدا کی قسم باہر آ جاتی مدینہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بلاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے بلال مدینہ کی گلیوں میں پھر جاؤ اور اعلان کر دو صبح روز ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہمیں فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ، سودا، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جاش، جویریہ، ماریہ، ام حبیبہ، صفیہ، میمونہ، ام سلمہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ازواج مطہرات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ نام بنام فرمایا کرتے تھے کہ یہ سونے کا نہیں عبادت کرنے کا موسم ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر طے کر دیا کرتے تھے، ہمارے پہلو بھی بستروں سے الگ ہو جایا کرتے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں ذکر و فکر اور ذکر و عبادت کے زمزمے گونجا کرتے تھے اور پھول کھلا کرتے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں گزرتے تو پتہ چلتا کہ جیسے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آ رہی ہے، خدا کی قسم قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ ذرا تھوڑا سا ہم بھی دیکھ لیں، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی شاید ایک آدھا بندہ ہی ہوگا جس نے چاند دیکھنے کی زحمت کی ہوگی، چاند طلوع ہوئے ہے۔
नहीं, हमें भी तो देखना चाहिए ना हम कहां पे खड़े हैं। मैं मदीना तैयबा की बात कर रहा हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात कर रहा हूं। हाँ, जब ईद का चांद होगा अल्हम्दुलिल्लाह रात 12 बजे तक भी जागेंगे, शायद मुफ्ती मुनीबुर रहमान अल्लाह भला करे उनका, कहीं से चांद निकाल देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपके एक नौजवान साहबी आए, अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुमई बिन गालिब, ये बड़े कसीर रवायात साहबा में से बड़े लायक तरीन शागिर्द हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह इजाजत दे। किस बात की? कि या रसूल अल्लाह मैं हर रोज रोजा रखूं। तो आपने फरमाया नहीं, ये मैं इजाजत नहीं दे सकता, हर रोज रोजा नहीं रखना। मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरी बीवियां हैं, रातें तक तकसीम की हुई है, कभी नहीं हुआ कि सारी रात में अल्लाह की बंदगी करूं, कभी नहीं हुआ कि मैं हर रोज रोजा रखूं। हर रोज तो नहीं रख सकते। रसूलुल्लाह ने फरमाया 3 रोजे रख लो, अय्याम 20 के रोजे हैं, 13, 14, 15। कहने लगे या रसूलल्लाह ये तो बहुत कम है, 3 रोजे तो महीने में बहुत कम है, जरा थोड़ा सा ईमान का लेवल आप देखना। जो बात मैं करने लगा, रसूलुल्लाह के साहबी है और लायक तरीन साहबी, और हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने वाले साहबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से बात निकलती है, फौरी उसे लिख लेते हैं। बल्कि मैं ज़िमनन एक बात अर्ज कर दूं आपकी दिलचस्पी के लिए कि ये हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से बात निकलती थी, लिख लेते थे। साहबा ने मना किया, यार हर बात न लिखा कर, रसूलुल्लाह बाज़ औक़ात गुस्से में भी होते हैं, पहले पूछ लिया कर। या रसूलुल्लाह इजाजत है मैं ये बात लिख लूं? रसूलुल्लाह इजाजत दे तब लिखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे या रसूलुल्लाह मैं आपकी हर बात लिख लेता हूं। साहबा मना करते हैं, या रसूलुल्लाह न लिखूं? यकीन करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला आज तक इस जुबान से सिवाय हक और सच के कुछ नहीं निकला, और कुरान गवाह है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे मोहम्मद बात उस वक्त करते हैं जब अल्लाह की तरफ से वही की जाती है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फिर आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई। बाज़ लिखते हैं शान नुज़ूल और था, वो अपना बनी नुज़ैर का था, उनके वाले गनीमत का था। लेकिन बाज़ कहते हैं नहीं, इस मौके पे अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो चीज तुम्हें मेरे मोहम्मद दे ले ले, जिस चीज से मेरे मोहम्मद मना करे उस चीज से रुक जाए। अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं हर रोज रोजा रखना। तो फरमाया नहीं यार बहुत ज्यादा है, 3 रोजे ज्यादा से ज्यादा रख लो। कहने लगे या रसूलल्लाह ये तो बहुत कम है। फरमाया फिर ऐसे करो कि महीने में 10 रोजे रख लो। कहने लगे या रसूलल्लाह ये भी कम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन्हें सौमे दाऊदी की इजाजत दे दी। ये मेरे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, सौमे दाऊदी से क्या मुराद है सुन ले, मैं अर्ज कर दूं आपको। सौमे दाऊदी होता है एक दिन रोजा रखना, अगले दिन रोजा न रखना, एक दिन रोजा रखना, अगले दिन इफ्तार करना, अगले दिन फिर रोजा रखना। महीने में 15 दिन रोजे हैं, 15 दिन आपका इफ्तार है। सारी जिंदगी जब तक रहे हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास सौमे दाऊदी पे अमल करते रहे। अंदाजा लगा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जवान साहबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हो गई, ज़ैद बिन सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम था। आपके लिए नाकाबिले यकीन बात अर्ज करूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 40 साल जिंदा रहे। खुदा की कसम, सिवाय ईदैन के, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के, 40 साल मुसलसल हर रोज रोजा रखा है, हर रोज रोजा। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम है मौलाना याकूब नोतवी, मैं उनका पढ़ रहा था, वो कहते हैं मैं एक ऐसे बंदे को हिंदुस्तान में जानता हूं पिछले 40 साल से हर रोज सिवाय ईदैन के हर रोज रोज होता है उस बंदे। हमें तो उसकी लज्जत का पता ही नहीं है, हमें तो उसके फजाइल और मनाकिब का इल्म ही नहीं है। हम तो चिट्ठी समझते हैं ऐसे कि पता नहीं ये कैसे हो गया जी हमारे साथ ये रोजा सुबह से। अल्लाह क्यों चाहते हैं जी हमारे बच्चे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, क्यों जी, क्या हिकमत है जी, अल्लाह क्यों भूखा प्यासा रखना चाहते हैं जी हमें। वो एक लिखने वाले ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि आज भी कितने अल्लाह वाले ऐसे मौजूद हैं कि जिन्हें मुरगन ग़िज़ाओं और लजीज मशरूबात में वो लज्जत नहीं मिलती जो भूखा और प्यासा रहने में है। कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं
آپ ذرا تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھیں نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ریشم اور کمخاب اور اطلس کے ان کے پلنگ ہے، ساری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہے، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، نیند بھی نہیں آتی، اور کتنے اللہ والے ایسے ہیں کہ جنہیں سنگریزوں پہ اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں۔ حقیقی راحت جو ہے یہ محلات میں نہیں، یہ گاڑیوں میں نہیں، یہ کارخانوں میں نہیں، یہ اللہ کے فکر اور ذکر اور شکر میں ہے۔ ہمیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں۔ تو بھئی جو بات میں کر رہا تھا کہ یہ مہینہ وہ عزتوں والا مہینہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر طے ہوتا تھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے، فیضا فرغت فانصب، اے محمد رسول اللہ جب آپ فارغ ہو جائے، سنیں مفہوم سنیں، اے اللہ کے رسول سورہ انشراح میں کہ اللہ کے رسول جب آپ فارغ ہو جائے تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکائے۔ اندازہ لگا لیں اللہ کیا فرما رہے۔ ہم تو صرف یہ رمضان میں میرے بھائی باز بہت نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مستقل نمازی بنائے، یہ صرف رمضان میں نماز فرض نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 9 نمازیں پڑھا کرتے تھے، آپ حیران ہوں گے، 5 نمازیں، اس کے بعد تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم رہی ہے، واجب رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 2 یا 3 راتیں صرف تہجد کی نماز مس ہوئی، اللہ پاک نے وہی کا سلسلہ روک دیا، آپ حیران ہوں گے۔ ہمارے لیے اس کی حیثیت جو ہے یہ نفل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تہجد کی نماز جو ہے یہ لازم تھی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، اشراق کی نماز پڑھتے، چاشت کی نماز پڑھتے، اوابین کی نماز پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب آپ فارغ ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکائیں۔ 9 نمازیں ایک طرف، رسول اللہ کر کیا رہے ہیں؟ رسول اللہ جہاد پہ جا رہے ہیں، 27 غزوات میں حصہ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ باہر سے آ رہے ہیں، انہیں دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ، لوگوں کو تزکیہ نفس کر رہے ہیں، لوگوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا، آپ کی تو ٹانگیں سوج گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مشکات شریف میں کتاب الصلاۃ میں باب قیام اللیل میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جناب محمد اتنی عبادت پھر اللہ کی کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان المغیرہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ فقیل له لما تصنع هذا وقد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر قال فلا اكون عبدا شکورا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اتنی عبادت کی کہ ٹانگیں سوج گئی، محمد متورم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول بخشوائے ہیں، زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے نبی بنایا، نبی اور رسولوں کا سردار، دین عطا فرمایا تمام ادیان سے بہتر، قرآن دیا تمام کتابوں سے بہتر، اللہ نے امت عطا فرمائی ساری امتوں سے بہتر، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ میرے بھائی عزیزو، 24 گھنٹوں میں رمضان میں ہر روز ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے آپ جو دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ وہ لمحہ آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ بعض نے تو لکھا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے بالخصوص اس وقت آپ جو دعا مانگیں، یہ بات لوگوں کی رائے ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بلکہ ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حاملین عرش فرشتے جو ہے جنہوں نے اللہ کے عرش کے پائے تھام رکھے ہیں، اللہ ان فرشتوں کو فرماتے ہیں بھائی ہٹ جاؤ، آپ ان لوگوں کے جو میرے بندے دعا کر رہے ہیں ان پہ آمین کہو، چھوڑ دو میرے عرش کے پائے، ان پہ آمین کہو تاکہ میں بندوں کی دعا قبول فرما لوں۔ خدا کی قسم اللہ بہانے تلاش کرتے ہیں، اس مہینے میں میرا بندہ میرے پاس آئے، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے میرے پاس آئے، مجھ سے معافی مانگے، وہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کر دوں۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، یقین کرے روزہ جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے امام طحاوی نے مشکل الاثار میں، فرماتے ہیں آپ کی جتنی عبادات ہے ان میں کہیں نہ کہیں ریاکاری کا پہلو پایا جاتا ہے، دکھاوا ہے، ریا ہے۔
तसल्लो है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, आप नमाज पढ़ते हैं, हर बंदा जानता है कि माशाल्लाह 5 वक्त की नमाजी हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, हम बताते भी हैं जी तहज्जुद पढ़ते हैं जी। अगर आप उम्रे हज पे गए हैं, पता सारे मोहल्ले को पता चल जाता है जी फलां बंदा उम्रे पे गया या हज पे गया है। देखिए ना, रिया दिखावा कहीं ना कहीं मौजूद है। ज़कात दे रहे हैं, पता चल जाता है जी। देगे पकाइए जी, पता चल जाता है। सदका खैरात कर रहे हैं जी, पता चल जाता है। रोजा वाहिद इबादत ऐसी है, या अल्लाह जानता है या बंदा जानता है, या अल्लाह जानता है या बंदा जानता है। कितने मेरे भाई बैठे, कोई बंदा नहीं बता सकता कि जनाब भाई साहब का रोजा आज नहीं है। ये एक ऐसी इबादत है, यानी देखिए ना, इसमें रिया का कहीं पहलू नहीं पाया जाता। या अल्लाह जानता है या बंदा जानता है। फिर यहां पे फिर एक रवायत में आता है कि क़यामत का दिन होगा, हर एक इबादत का सवाब स्पेसिफिक होगा, मुतय्यन सवाब होगा। दे दे जी, इतनी नमाजें हैं, फरिश्तों को अल्लाह फरमाएंगे इतनी दे दे, इतना सवाब दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे। ये हज किया, उम्रा किया, इतना सवाब दे दे। रोजे की बारी आएगी तो अल्लाह फरमाएंगे अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, रोजा मेरे लिए है, इसका अजर भी आज मेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, इसका बदला अल्लाह की रजा के अलावा क्या हो सकता है। ये रोजा इतनी बड़ी इबादत है कि इसका अजर भी सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के कोई नहीं दे सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी है, अब्दुल्ला बिन नबी हमजा एक जवान कहते हैं भी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था, साहबा बैठे थे, एक जवान आया, कहने लगे या रसूल अल्लाह, जवान आदमी हो, खदशा रहता है कि या रसूल अल्लाह कहीं गुनाह का सुदूर ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यार शादी कर लो, शादी कर लो। कहने लगे या रसूल अल्लाह मुतम्मिल नहीं हो सकता, मेरे मुआशी हालात ऐसे नहीं कि मैं शादी कर सकूं। सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे रखने शुरू कर दो। ये इंसान के अंदर एक ताकतवर ज़मीर की तश्कील करता है। ये इंसान का सरकश नफ्स जो है उसे लगाम देता है। ये रोजा जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि एक बड़ी खूबसूरत बात मैं अगर अर्ज करूं, इमाम गजाली ने इह्या उलूमुद्दीन में और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने ये रवायत किया है अपनी हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में कि असल में इंसान जो है ना जी, इंसान, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 2 किस्म की सिफात रखी है। जरा थोड़ी सी तवज्जो करेंगे बात समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। फरमाते हैं कि इंसान के अंदर 2 किस्म की सिफात है, फरिश्तों वाली सिफात भी है, जानवरों वाली सिफात भी है। फरिश्तों वाली सिफात को वो कहते हैं कुव्वत मलकियत, मलक फरिश्ते को कहते हैं। जानवरों वाली सिफत को कहते हैं कुव्वत बहमियत, बहाइम जानवर, बहीमा जानवर को कहते हैं। कुव्वत मलकियत और कुव्वत बहमियत ये दोनों इंसान के अंदर पाई जाती है। अगर इन दोनों में हसीन तवाज़ुन हो, एतदाल हो, तनासब हो, उसे इंसान कहते हैं। इंसान कहते हैं, मिसाल समझने वाली यह बड़ी खूबसूरत मिसाल है, मैं बात अर्ज करने लगा हूं। अब फरिश्तों का काम क्या है? फरिश्तों का काम यह है कि फरिश्ते खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, बीवियां नहीं, बच्चे नहीं, हवाइज नहीं, जरूरियात नहीं, मसाइल नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं, गमी नहीं, खुशी नहीं, क्या करते हैं? हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। ये इंसान में भी है, ये इंसान में भी है। अल्हम्दुलिल्लाह कई इंसान ऐसे हैं कि आप देखें कि हर वक्त बहाने तलाश करते हैं और हर वक्त अल्लाह की बंदगी में लगे हुए हैं। इंसान, खुदा की कसम, फरिश्ते रश करते हैं ऐसे इंसानों पे, ऐसे इंसान। जानवरों की जो है वो सिफ्त क्या है? जानवर खाते भी हैं, पीते भी हैं, अपनी जिनसी तबी फितरी ख्वाहिशात की तकमील भी करते हैं, आगे बच्चे भी हैं। ये सिफात इंसान के अंदर भी है, हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, हवाइज भी है, हमारे बच्चे भी हैं, सारा कुछ हमारे साथ है जो फरिश्तों है। सुने, अगर कुव्वत मलकियत, कुव्वत बहमियत पर गालिब आ जाए, ये इंसान फरिश्तों से अफसर है। अल्लाह इस इंसान के बारे में फरमाते हैं वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। मुझे तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, मक्का अमन वाले शहर की कसम। इतनी कसमें खाने के बाद पता है अल्लाह क्या फरमाते? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। ऐ इंसान, हमने तुम्हें बड़ी प्यारी सूरत पे पैदा किया। ऐसी चीज तो हमने पैदा ही नहीं की जैसा हमने इंसान को पैदा किया।
اللہ فرماتے ہیں یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ رات، یہ دن، یہ مال، یہ مویشی، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ جنگل، یہ بیابان، یہ سارا کچھ انسان ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور تمہیں کتنا خوبصورت پیدا کیا تم اسے تصور ہی نہیں کر سکتے. ذرا اپنے آپ پر غور کریں نا، ہماری اصل کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماؤں کے پیٹوں کی 3 اندھیریوں کے اندر اتنی خوبصورت شکل ہم نے اپنے ہاتھوں سے تیری بنائی ہے. یہ تو ہے انسان. اب اس کی مثال سن لیں. مثال یہ ہے کہ صبح سحری کا ٹائم ہو، یعنی اذان سے 2 گھنٹے پہلے، اور یہی ٹائم ہے آپ کے آرام کرنے کا. آپ گرم نرم بستر چھوڑے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، وضو کر کے آ کے اللہ کے حضور آ کے جب آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہ کو اس بندے پر بڑا ہی پیار آتا ہے. اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں تم کہتے تھے آدم کو پیدا نہ کرو، آج آدم کے بیٹے کو کس بات نے مجبور کیا کہ یہ میری الوہیت و وحدانیت بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، لا ابالی یا ابن آدم لو بلغ جنوبک عنان السماء، مجھے پرواہ نہیں تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کے کناروں اور بادلوں تک کیوں نہ پہنچ جائے، اس حالت میں تو میرے پاس آئے. زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو، جتنے گناہ لے کے آئے گا اتنی رحمت لے کے تیرے پاس آؤں گا، تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، نیکیوں میں بدل دوں گا. یہ قوت ملکیت، قوت بہمیت پر غالب آ گئی. یہ انسان فرشتوں سے افضل ہے. یہ ہے وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم. اے بنی آدم، میں نے بڑی توقیر اور بڑی عزت اور بڑی تکریم دی ہے تمہیں. اور اگر قوت بہمیت، قوت ملکیت پر غالب آ جائے تو یہ انسان جانوروں سے گیا گزرا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر جب رزیلوں سے رزیل اور کمینوں سے کمینہ ہو جاتا ہے ہم اسے لوٹا دیتے ہیں جس طرف یہ لوٹنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں، اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، بھائی نے بہن کے ساتھ زیادتی کی، باپ نے بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا، بھائی کے سامنے یا خاوند کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ ریپ کیا گیا. اسے انسان سمجھتے ہیں؟ یہ انسان ہے، یہ درندہ ہے، یہ انسان ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہے. اللہ فرماتے ہیں جانوروں سے بھی غیر گزرے ہو گئے. ان کی قوت بہمیت، قوت ملکیت پر غالب آ گئی ہے. یہ انسان نہیں رہا، یہ درندہ بن گیا. تو میرے بھائیو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزہ میں دیا، اس میں قوت ملکیت، قوت بہمیت پر غالب آ جاتی ہے. انسان کو اپنی انسانیت کا پتہ چل جائے. کیا خوبصورت بات ایک محقق نے لکھی ہے. وہ لکھتا ہے کہ یہ انسان کی یہ قوت ملکیت اور قوت بہمیت مثال دی ہے انہوں نے. میں ملفوف انداز میں عرض کروں گا، ذرا آپ اسے تھوڑی سی توجہ کریں گے سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. کہتے ہیں کہ جیسے کسی جوان رانا کو کوئی سراپا حسن و کمال دعوت گناہ دیتے ہوئے کہے کہ ہے تلک، اور وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہے کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، خدا کی قسم ایسے جوان اور اللہ کے درمیان پھر کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. وہ اللہ سے جو دعا بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے. تو میرے بھائیو عزیزو، یہ مہینہ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر بڑی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سرے دس فوری طور پہ ہم نے کیا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، 365 دن کریں، ہر وقت کریں، ہر روز کریں، لیکن تھوڑی سی پریکٹس کر کے ذرا دیکھ لیں اس رمضان کے مہینے میں، انشاءاللہ اس کے نتائج اچھے ہیں. موبائل کو کم سے کم ٹائم دیں. یہ جو ہے نا اپنی نظروں کی حفاظت، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اس وقت ہم تمام لوگوں کے جیبوں میں یہ غلاظت موجود ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں اس سے، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں. اور صوفیات تو کہتے ہیں کہ اس مہینے میں کم کھائیں، اللہ چاہتے ہیں کم کھائیں. آپ کم سوئیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور کم لوگوں سے ملنا ملانا ہو اور لوگوں سے گفتگو کم کریں. یعنی اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصوم جنت، اور روزہ ڈھال ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے،
खुदा की कसम वो ढाल फट जाती है और बंदे को कमाहक को हूँ जो फवायद हासिल होने चाहिए वो उससे हासिल नहीं हो सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि अगर तूने झूठ बोलना तर्क न किया, गीबत करना तर्क न किया, इंशाअल्लाह अगले दर्स में मैं इस पे जरा तफसील से बात अर्ज करूंगा, अगर गाली गलोच देना तर्क न किया तो अल्लाह को तुम्हारा भूखा प्यासा रहने की तो जरूरत नहीं है। जो गुजारिशात की हैं अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह